ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی مہربان، خوب رحم کرنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، بے شک اللہ تم جو بھی کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے، تمہارے ہر عمل کی وہ خبر رکھتا ہے۔ آئیے سامعین، اس آیت کی تلاوت کے بعد سلسلے وار درس قرآن سماعت فرمائیے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ مسعودی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قرآن پاک کے 8ویں پارے میں 6 نمبر کی سورۃ الانعام کا آخری رکوع اس وقت پڑھ کر سنایا گیا، جو 11 آیات پر مشتمل ہے، اور
اس رکوع کی تکمیل اور سورہ انعام کی تکمیل کے ساتھ قرآن پاک جو 30 پاروں پر تقسیم کیا گیا ہے اس کے 7.5 پارے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ پاروں کے اعتبار سے پاؤ قرآن اللہ پاک نے آج مکمل کروا دیا اپنے فضل و کرم سے۔ ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ایک کتاب ہے، اسے ہم نے ہی نازل کیا ہے، برکتوں سے بھری ہوئی، پھر تم اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کہ تم کہنے لگو کہ در حقیقت اتاری گئی تھی کتاب ہم سے پہلے 2 بڑے گروہوں پر، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے ناواقف تھے۔ یا تم یہ کہو کہ اگر ہماری طرف کوئی کتاب نازل کی جاتی نا تو ہم تو سب سے زیادہ بڑھ کر ہدایت پر ہوتے۔ لو، آ گئی تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے کترا کے نکل جائے۔ عنقریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کترا کے نکلتے ہیں، بہت ہی برا عذاب، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو نظر انداز کیا کرتے تھے۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے اتر کے آئیں، یا یہ کہ آپ کا رب ہی ان کے سامنے آ جائے، یا بعض آپ کے رب کی نشانیاں آ جائیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو پھر نفع نہیں دے گا کسی انسان کو اس کا ایمان لانا، اگر نہیں ایمان لایا تھا اس نے اس سے پہلے، یا کمایا تھا کوئی خیر اپنے ایمان میں اس سے پہلے۔ آپ فرمائیے انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا اور ہو گئے گروہ گروہ، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا اس سے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جو کوئی ایک نیکی کرے تو اس کے لیے اس جیسے 10 کا ثواب ہے، اور جو کوئی ایک برائی کرے تو پھر نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کے برابر، اس ایک برائی کے برابر، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرے رب نے میری رہنمائی فرما دی صراط مستقیم کی طرف، ایک ایسا دین جو بندوبست والا ہے، اور جو طریقہ ہے حضرت ابراہیم حنیف کا، جو شرک کرنے والے بالکل نہیں تھے۔ آپ یہ بھی فرمائیے کہ در حقیقت میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اس کو ماننے والوں میں سے ہوں۔ آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور نہیں پہنچے گا یا نہیں اٹھانا پڑے گا کسی نفس کو، کیا ہر نفس کے لیے وہی جو کچھ اس نے کیا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وہی اللہ جس نے تمہیں زمین میں صاحب اختیار بنایا اور بلند کیا تم میں بعض کے درجات بعض پر، تاکہ وہ آزمائے تمہیں اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ بے شک آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک بڑا مغفرت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات بینات کا ترجمہ جو سورہ انعام کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں۔ ترجمے سے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ کتنے سارے مضامین رب تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔
دیکھیے اللہ کی توفیق سے جہاں تک بات چل سکتی ہے اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ، فرمایا یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اور نازل کرنے والا جب اللہ ہے تو تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جو انتہائی جلال والا اور انتہائی اکرام والا ہے۔ جب اس کا نازل کرنے والا مولا انتہائی برکتوں والا ہے، ساری برکتیں اس کے لیے ہے، تو اس کا کلام جو ہوگا وہ کتنی برکتوں سے بھرا ہوگا۔ یہ قرآن پاک سے ہماری لا تعلقی، ہماری یعنی پوری امت مسلمہ، یہ برکت کی تعویذ لینے کے لیے مولانا صاحب کے یہاں جاتے ہیں، مولانا صاحب برکت کی تعویذ دے لو۔ رب نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے مبارکن، مبارک کا مطلب انتہائی برکتوں والی، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، واتقوا، ڈرو، لعلکم ترحمون، تم پر رحم۔ برکتوں کا خزانہ ہے اللہ کا کلام، برکتوں کا۔ جس انسان کی زندگی میں جتنا قرآن کا حصہ ہوگا اس کی زندگی اتنی بابرکت بن جائے گی۔ لیکن دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ اگر قرآن زندگی میں نہیں رہا تو پھر بے برکتی سے بھی کوئی ہم کو بچا نہیں سکے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اب یہ خطاب جو ہے یہ اہل مکہ سے ہے۔ دیکھیے اہل مکہ جو تھے ایک نمبر کے جاہل مشرک تھے نا، مشرک جو ہوتا ہے وہ بے عقلا ہوتا ہے۔ قریب کی بستی تھی مدینہ طیبہ کی 450 کلومیٹر کی دوری پر، وہاں دو اہل کتاب رہتے تھے، یہودی بھی اور نصرانی بھی، مگر خاص بات یہ تھی کہ ان کے پاس جو کتابیں تھیں وہ دونوں کی دونوں عبرانی زبان میں تھیں۔ تورات بھی عبرانی میں نازل کی گئی تھی اور انجیل بھی عبرانی میں نازل کی گئی تھی، اور عبرانی زبان جو تھی اس وقت کی بہت ہی معروف زبان تھی اس علاقے کی جہاں وہ بولی جاتی تھی۔ اب یہ مکے والے، ان کی زبان عربی، ان کو عبرانی آتی نہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم حشر کے میدان میں یہ کہو کہ حضور والا ہماری زبان تو عربی تھی، ہمارے طرف تو کوئی کتاب نہیں آئی، ہمارے طرف کوئی نصیحت نامہ نہیں آیا۔ یہ طائفتین، دو گروہ سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ اپنے ان دونوں کو آپ نے جو کتاب دی تھی اس کتاب سے ان دراستہم لغافلین، اس کے پڑھنے پڑھانے سے تو ہم کو آتے نہیں تھا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا تم یہ کہو کہ اگر ہماری طرف بھی آپ اس طرح کوئی کتاب نازل کرتے جیسے آپ نے یہود و نصارہ کو کتاب دیا تھا تو ہم تو سب سے پہلے ہدایت پر عمل کرتے، ہمارے جیسا ہدایت یافتہ، ہمارے جیسا سدھرا ہوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دو وجہ بیان فرمائی رب تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہ تم یہ کہہ سکتے ہو حشر کے میدان میں کہ ان کو جو زبان آپ نے جو کتابیں دی اس کو ہم پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ تم یہ کہتے کہ اگر ہمارے طرف کوئی کتاب آپ نازل فرماتے ہم اس پر سب سے زیادہ عمل کر کے سب سے زیادہ سدھر کے بتا دیتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آگے کی آیت میں کہ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تین چیزیں قرآن کی تین صفتیں، تحقیق آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدًى، واضح ہدایت کا راستہ، وَرَحْمَةٌ، اور بھرپور رحمتوں کو لیے ہوئے۔ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، یہ دلیل بھی ہے قرآن۔ تین صفات قرآن کی بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جب اللہ کی آیتیں آ گئیں تم پر حجت تمام ہو گئی، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی آیتوں سے کترا کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا اس نے ظلم کیا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا اور اس سے کترا کے نکل گیا تو اس بڑے جرم کا اس کو عذاب اور اس کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی حشر کے میدان میں۔ اب اگلا سوال، کیا وہ اس بات کی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آ جائے، یا یہ کہ خود حضرت حق جل مجدہ تشریف لائیں، یا یہ کہ کوئی اور نشانی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ دیکھیے یہ مضمون قرآن شریف میں کئی جگہ ہے۔ جس کو ایمان نہیں لانا ہے
یا یہ کہہ دیں کہ جس کی تقدیر میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، اس کا علاج صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن نے پوچھا کیا وہ کسی نشانی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس نشانی کے ذیل میں مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں وہ مضمون جو ہے وہ ہم سے بڑا تعلق رکھتا ہے۔ اس نشانی سے کے ذیل میں قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ مفسرین نے فرمایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 3 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ 3 علامت، دیکھیے یہ ایک روایت بیان کر رہا ہوں، بعض دوسری روایتیں آپ دیکھیں گے قرب قیامت کی علامات میں تو کسی میں 6 نشانیاں ہیں، ایک مشہور روایت میں 10 نشانیاں، 10 علامات قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہ جو روایت ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں 3 علامتوں کا تذکرہ فرمایا، اور میں 1 نمبر کی علامت یہ ہوگی کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ ابھی تو مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، اس لیے تو اس کو مغرب کہتے ہیں، تو جہاں سے غروب ہوگا اگلے دن سورج وہیں سے طلوع ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، دجال جو ہے وہ آئے گا۔ تیسری بات، یہ تینوں علامتیں ذہن میں رکھی، ایک تو سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دجال کا آنا، خروج دجال کہا جاتا ہے اس کو، اور تیسری بات ہے دابۃ الارض۔ دابۃ الارض کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ زمین کا جانور۔ ایک جانور زمین میں سے نکلے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اس کا پتہ بھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو کوہ صفا ہے، یہ صفا مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے نا، تو صفا جو ہے یہ صفا کی پہاڑی پھٹے گی اور اس میں سے وہ جانور نکلے گا، اور وہ ایسا جانور ہوگا کہ وہ سارے لوگوں سے بات کرتا ہوگا، جانور بات کرتا ہوگا، اور اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 ایسی چیزیں ہوں گی جس سے وہ مومن اور کافر ان دونوں کو ممیز کرے گا، الگ الگ کرے گا۔ ان کی پیشانی پر وہ مطلب دوسری روایتوں کی، اس روایت میں تو صرف اتنا ہے کہ دابۃ الارض کا نکلنا، انہیں دابۃ الارض، اچھا اس کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی ہے دابۃ الارض کا، یہ جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، اس لیے اس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 بڑی علامتیں جو ہیں ان کے ظہور کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ اب مغرب سے جس دن سورج نکلے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علامتیں تینوں علامتیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد سب کچھ دیکھ لیا آدمی نے اپنی آنکھوں سے، تو بطور خاص جو آفتاب کا مغرب سے نکلنا ہے آپ نے فرمایا اسی دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ دیکھ لیا آدمی نے کہ ہمیشہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہو کے غروب ہوتا ہے مغرب میں، آج یہ مغرب سے کیوں نکلا ہے، ساری دنیا سمجھ لے گی کہ یہ وہی پیشن گوئی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی قیامت کے پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تم نے اتنی کھلی نشانی دیکھ لی تو اب توبہ کرنے کا کیا سوال ہے؟ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جو ایمان مقبول ہے وہ یؤمنون بالغیب ہے، بغیر دیکھے ہوئے۔ ہم تو اس وقت تک جا بھی چکے ہوں گے، میں اور آپ سبھی چلے جائیں گے، جب بھی یہ واقعہ ہوگا اس وقت دروازہ توبہ کا بند کر دیا جائے گا، اب توبہ کریں۔ ٹھیک اسی طرح یہ مضمون چند درس پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ آدمی کی اپنی موت کا بھی وقت جب آتا ہے اور اس کو غرغرہ موت، یعنی فرشتے جو اس کی روح کو لینے کے لیے آئے ہیں وہ فرشتے اس کو دکھائی پڑنے لگتے ہیں، یہ اس کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، عالم غیب جو تھا، فرشتہ جو ہے تو غیب کی چیز ہے نا، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم جتنی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر، اس سے زیادہ ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے۔ تو فرشتے تو ہمارے جتنے آدمی بیٹھے ہیں اس کے 2 گنا تو فرشتے ویسے موجود ہیں یہاں پر، اور ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال لکھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ فرشتے آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، یہ فرشتے موجود ہیں۔ لیکن جس دن فرشتہ دکھائی دے جائے، یعنی غیب جو ہے وہ مشاہدے میں بدل جائے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو۔ مشاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی دیکھ رہا ہے۔ تو جس دن غیب مشاہدے میں بدل جائے گا
اس کے بعد اگر آدمی توبہ کرے گا تو اس کی انفرادی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ اسی وجہ سے ایک عربی کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب جب یہ مرا تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اگر 5000 سال بھی دنیا باقی رہی تو اس کو کون سا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ اس کے اعمال تو ختم ہو گئے نا۔ تو یہاں رب نے فرمایا کہ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کچھ نشانیاں دیکھ لیں؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کی مانگی ہوئی نشانیاں کیوں نہیں دیتے؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جب اللہ کی کوئی نشانی سامنے آ جائے، اس نشانی کے پہلے اگر کسی نے ایمان نہیں لایا تو نشانی کے دیکھنے کے بعد ایمان لانا، اس کا ایمان اللہ کے بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہونا۔ تو نشانی دیکھ کے فائدہ کیا ہوا؟ نشانی آ بھی گئی تو فائدہ کیا ہوا؟ نشانی دکھانے کے بعد رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اس سے پہلے اس نے ایمان لا کر نیک عمل نہیں کیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تمہاری مانگی ہوئی نشانیاں اور معجزات نہیں عطا فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا کریمانہ فیصلہ ہے کہ تمہیں توبہ کی مہلت دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ نشانی آنے کے بعد توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ حدیث شریف میں واضح ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ قل انتظروا انا منتظرون، چلو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے جن علامات کا جس وقت پہ ظہور کا وعدہ فرمایا وہ اپنے وقت پہ ظاہر ہوں گی۔ اگلی آیت شریفہ جو ہے مضمون کے اعتبار سے کتنی بھیانک ہے، ان الذین فرقوا دینہم۔ فرق کس کو بولتے ہیں؟ فرق بولتے ہیں الگ الگ کرنے کو، اس کو بولتے ہیں نا، اسی سے فرقو بنا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے تفرقہ کیا اپنے دین میں، وَقَانُوا شِيَعًا، یہ شیعہ لفظ جو ہے عربی کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹولی یا گروہ۔ ٹولی یا گروہ کو شیعہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ جو ایک گروہ ہے جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، وہ اصل میں اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت علی والے ہیں، ہم حضرت علی والے ہیں۔ خالی حضرت علی والے ہونے سے کام چل جائے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں ہم تو نبی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، اور پھر نبی نے جس صحابی کو جو درجہ دیا ہم اس درجے کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے وہ ایک گروہ ہے، وہ اسی دور سے ہے، عہد صحابہ کے وقتی شیعان علی کا وجود ہو گیا تھا۔ وہ خارجی اور یہ سب جو چکر ہے نا پورا، وہ ایک الگ تاریخ ہے، اس میں اپنے کوئی کام کی چیز نہیں ہے، زبردستی دماغ خراب ہوتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد۔ تو یہ گروہ جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہی یہ ان کا وجود ہو گیا تھا، اور وہاں سے یہ چلے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کم محبت کرتے ہیں، وہ داماد رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ وہ علی جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم کا دروازہ فرمایا ہے۔ وہ علی جو ہیں حضرات حسنین کے والد محترم ہیں۔ وہ علی جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت علی کی ایسی کیسی محبت کہ خلفائے راشدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم بھی حضرت علی کی محبت میں کہہ رہے ہیں، تو اس کا لگتا ہے مطلب دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی محبت میں برا کیسے کہا جا سکتا ہے بھائی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لفظ اصل میں شیعہ آیا، اس میں شیعہ کا مطلب ہوتا ہے ٹولی یا گروہ۔ فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا اور ٹولی ٹولی ہو گئے، لست منہم فی شیء، لست نہیں ہے تم، منہم ان سے، فی شیء کوئی تعلق کچھ بھی۔ اس کا مطلب دین میں گروہ بندی کتنا بھیانک جرم ہے کہ وہ ٹولی بنا کر یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سب سے زیادہ صحیح طریقے پہ چلنے والا ہوں، اور رب تعالیٰ یہ فتویٰ ارشاد فرمائیں کہ جو ایسی ٹولی بنا کر گروہ بنتا ہے اسی امت میں، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر جس کا تعلق اللہ کے رسول سے باقی نہیں رہا تو اس کا اسلام باقی رہے گا کیا؟ اس کا ایمان باقی رہے گا؟ اس کی آخرت باقی رہے گی؟ میرے بھائیوں، یہ ٹولی بنانا کیا ہے؟ ٹولی بنانا ہمارے دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے،
ہمیشہ اپنا ذہن یہ بنا کے رکھو کہ جو کچھ اللہ اپنی کتاب میں فرمائے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، ہماری سوچ کے مطابق آیات قرآنیہ کے مفہوم اور معنی کو نہیں بیان کرنا ہے۔ یہ فرقوا دینہم ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے۔ بس یہ دو چیزیں مل کر دین بنتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے۔ کوئی دین پوچھے تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین عبارت ہے اللہ کی کتاب سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے، اور اس دین کو مجھ تک پہنچنے کا جو ذریعہ بنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس ساتھی ہیں جن کو اللہ نے آپ کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، چن لیا تھا، جس کو دنیا اصحاب رسول کے نام سے جانتی ہے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کے بعد، انبیاء ہیں، ابھی نبی کا درجہ کو بہت اعلیٰ ترین ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن انبیاء کے بعد پھر سارے انسانوں میں اگر افضل ترین کوئی گروہ ہے تو یہ حضرات صحابہ کا۔ تو دین وہ معتبر ہے، دین وہ معتبر ہے جو حضرات صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچے گا، نہ کہ یہ کہ 1500 سال کے بعد ہم کو کوئی نیا مسئلہ سوچ جائے اور ہم اس کو دین کا مسئلہ بنانے پہ تل جائے، بات نہیں بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ کو کہ دیکھو، اگر بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے تو تم 73 فرقے ہو جاؤ گے۔ اگر بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے تو تم 73 فرقے ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر کون ہوگا؟ 73 فرقے ہو گئے، حق پر کون ہوگا؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹینڈرڈ کیا ٹھہرا، کسوٹی کیا ٹھہری؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم، اور اس کے بعد آپ سے چونکہ کسب فیض حضرات صحابہ نے براہ راست کیا ہے، اس لیے آپ کی زندگی کا کہ وہ اقوال اور وہ اعمال جو حضرات صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات عالی پر کسی نے انگشت نمائی کی، کسی نے انگلی اٹھائی، تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ قرآن بھی حضرات صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جس طرح احادیث رسول ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اگر کوئی حضرات صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اعتبار کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، اور دین کا جو معتبر ترین دین ہے اس کو وہ لوگ زخمی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات، اس کے بعد ہمارے ہاں جیسے 4 فقہا مشہور ہیں، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی، یہ گروہ نہیں ہے، یہ گروہ نہیں، اس کا خیال رکھنا، یہ فقہ ہے۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پہلے میں نے آپ کو بتایا، لفظ فقہ جو ہے عربی زبان میں وہ سوچنے اور سمجھنے کو کہتے ہیں۔ تفقہ کا لفظ جو اس کا مطلب بہت غور کرنا کسی بات پر۔ یہ اہل اللہ، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی کتاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال کو، ان تینوں کے تعامل سے، ان تینوں کو ملا کر عوام الناس کے لیے، میرے اور آپ جیسے عام آدمی کے لیے مسائل مستمد کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ عمل اس اور اس طریقے سے کیا جائے گا، جب تم یہ عمل کرو گے تو اس میں اللہ کے آیات ربانی کی بھی تکمیل ہو جائے گی، ارشادات رسول کی بھی تکمیل ہو جائے گی، اور سنت نبوی کی بھی تکمیل ہو جائے گی۔ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی گروہ بندی نہیں ہے۔ گروہ بندی جو ہے اس کے بعد کیا ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ اصل میں آپ سے بتاؤں کہ دین جو ہے اس میں ہے سماعت، سننا ہے پہلے، سننے کے بعد اس پر ایمان لانا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا۔ دین کو اپنا پیٹ کمانے کے لیے، اپنا گھر چلانے کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔
جتنے فرقے بنے ہیں ان سارے فرقے بندیوں کے پیچھے اگر آپ دیکھو گے تو اصل میں ان کا ذاتی مفاد ہے. کہیں یہ کہ میں امیر بن جاؤں، کہیں میں امیر بن جاؤں، کہیں یہ کہ میرا ذاتی کوئی معاملہ ہے وہ حل ہو جائے، اور میرے پاس مال ہو جائے، میں بادشاہت مجھے مل جائے، مجھے عمارت، یہ سارا چکر ہے. اور اس کے سوا یہ سب فرقہ بندیاں جو ہیں. اور اس کے بعد جیسا میں نے عرض کیا کہ فقہ کے اعتبار سے، مسالک کے اعتبار سے اس کو فرقہ بندی نہیں کہا جا سکتا. اب اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ یہ آیت آئی ہے، یاد رکھیں. جو کوئی کرے ایک نیکی فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے اسی کی طرح 10 نیکی، مطلب ہر نیکی کا ثواب 10 گنا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا. ومن جاء بالسیئہ، لیکن اگر کوئی برائی کرے فلا یجزی الا مثلھا، اس کو بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے کرا ہے. ایک نیکی کرے گا اس کا 10 گنا ثواب، ایک گناہ کرے گا اس کا ایک ہی گناہ کا ایک کو بڑھایا نہیں جائے گا. اس کے بعد ایک حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کا ارادہ، آپ گھر سے نکلے وضو کر کے، کوشش یہ کریں بھائیوں کہ جو لوگ مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں جب اپنے گھر سے آتے ہیں تو گھر سے وضو کر کے آنے کی عادت ڈالیں. سنت مسجد نبوی میں، یہ مسجد نبوی کی بالکل جو شروع میں تعمیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں پر کوئی حوض وغیرہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ ایک جگہ ایک طرف کچھ نان رکھی ہوئی تھی، گھڑے رکھے ہوئے تھے، وہاں لوگ وضو کرتے تھے. سنت رسول جو ہے وہ وضو گھر سے کر کے، یہ تو جو یہاں کا وضو کا انتظام رہتا ہے، ایسا آدمی بیچارہ جو باہر سے آیا ہے، میرے جیسا آدمی، میں ناگپور سے آیا اور مجھے وضو کی ضرورت ہے تو میں ناگپور جاؤں گا کیا وضو کر لیں؟ یہیں کروں گا میں وضو. لیکن اب ہماری ایک عادت بن گئی ہے. دوسری بات میرا معروضہ یہ ہے بہت ادب سے کہ ہمارا وضو جو صرف نماز کے لیے ہوتا ہے نا، اپنی پوری زندگی کو باوضو رکھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا کہ تمہاری یاد کی شمع ہمارے ساتھ رہنے دو، تمہاری یاد کی شمع ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. خدا جانے کب بلاوا آ جائے، اور جب بلاوا آئے تو فرشتہ دیکھے کہ یہ تو باوضو ہے. اور جو باوضو ہوتے ہیں، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا فرشتے ان سے دوستی کی خواہش رکھتے ہیں. اگر تم فرشتوں کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو تم باوضو رہنا. ہمارا تو نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے، اور نماز جنازہ آپ کے یہاں تو بہت سلیقے سے ہوتی ہے. میں جو 2-4 میتوں میں یہاں آیا، ہمارے یہاں تو بس اللہ کی پناہ. میں نے کھڑے ہیں 200 آدمی صف لگا کے دھوپ میں، اور وہ وضو بنا رہے، کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ. ابے جنازہ کب سے تیار ہے، کتنے پہلے وضو نہیں، جب جنازہ وہاں رکھا جائے گا جب یہ بڑے میں وضو بنانے جائیں گے. عجیب مزاج ہے بیوقوفوں کے جیسا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وضو آدمی گھر سے کر کے آنے کی کوشش. اب گھر سے جب وضو کر کے نکلا تو کیا ہوا؟ نماز کی نیت سے نکلا نا. تو ابھی نماز کی نیت کیا ہے. حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نہ بھی کرے تو وہ نیکی قائم رہتی ہے. نیکی کا ارادہ کرنے سے نیکی لکھی جاتی ہے. اور اس کے بعد جب اس عمل کو، نیکی کو کر لیتا ہے تو پھر اس نیکی کو 10 گنا کر کے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. انداز تو کرو کیسا دینے والا داتا ہے. اور جب آدمی کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، یہ پوری ایک حدیث شریف ہے، جب آدمی کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا نہیں جاتا. نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئی. عمل کیا 10 گنا ثواب لکھ. گناہ کا ارادہ کیا تو اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا. اور
اگر خدا نخواستہ وہ اس گناہ کو بغیر کرے رہ جاتا ہے جس گناہ کے ارادے سے نکلا تھا، وہ گناہ نہیں کرتا، تو اس گناہ کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کیسے رحمتوں والا رب ہے، کتنا عطا و بخشش والا رب ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو دیتے ہیں، اس کو بھی اس کو بھی۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا اور بخشش پر کوئی کینچی نہیں چلتا، کوئی کاٹ نہیں سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، ایک اصول ہے، نیکی کو 10 گنا کر کے عطا فرماتے ہیں، اور گناہ جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی گناہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ اب یہ تو ایک عام اصول ہے، اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ میں اور خود قرآن میں، آپ قرآن میں دیکھیے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس کا اجر و ثواب سورہ بقرہ میں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، اور اس دانے سے بالیاں 7 بالیاں ہوں گے، 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ ایک کا کتنا ہوا؟ 700 گنا، 700 گنا۔ وہ 700 گنا وہاں ہے، اور یہ 10 گنا جو ہے یہ اپنی جگہ فکس ہے، کم سے کم 10۔ تو وہ ایک کا پہلے 10 ہوگا اور پھر 700 گنا ہوگا تو وہ 7000 ہو جائے گا۔ پھر مختلف مواقع پر مختلف، جیسے نماز باجماعت اور نماز انفرادی، نماز باجماعت کا ثواب 27 گنا، اور اکیلے وہی نماز پڑھی جائے ایک ہی نماز کا ثواب وہ 10 گنا ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو 27 گنا ہو رہی ہے وہ بھی پہلے 10 ہوگی پھر 27 گنا ہوگی، تو آپ انداز کریں کتنا ثواب ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو اللہ کی عطا ہے کہ آدمی نیکی کرے تو اس کو اپنی شان کے مطابق بڑھاتے ہیں، اور وہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ کسی ایک نیکی کا، کوئی ایک نیکی، ارے راستے میں سے آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، آپ کو لگا اس پر کسی کا پیر پڑے گا یا کسی اسکوٹر کا سامنے کا چکا پڑے گا، گر جائے گا وہ، آپ نے اس تکلیف دہ چیز کو اپنے پیر سے ایک کنارے کر دیا۔ کیا کیا آپ نے؟ ایک تکلیف دہ چیز کو اپنے پیر سے کنارے کر دیا۔ نیت کیا تھی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے۔ گویا آپ نے صدقہ کیا۔ ہماری آپ کی زبان میں آپ نے ایک کیلے کا چھلکا اپنے پیر سے ہٹایا، لیکن اس کو جناب محمد الرسول اللہ کی جب نگاہ مبارک سے دیکھا جائے گا تو یہ صدقہ ہوگا، اور صدقے کا اجر و ثواب قرآن نے کیا بیان فرمایا، اور پھر اس آیت شریفہ کی روشنی میں وہ عمل کہاں جائے گا، آپ اس کا انداز کریں۔ اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ جس نیکی کا موقع ہے اس کو کر ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اب اس کے بعد قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی سیدھے راستے کی طرف۔ میں نے آپ الفاظ کا نہیں، ربی، میرے رب نے، قل اننی ہدانی، بے شک مجھے ہدایت دی، ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ یہ کس قل جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جس ہدایت کے راستے پر کھڑا کیا ہے وہ میرا رب ہے، تو ظاہر ہے ساری مخلوق کی ہدایت کا بھی اگر فیصلہ کرے گا تو وہ میرا رب کرے گا، تبھی کسی کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں آپ پسند کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے۔ سرکار فرمایا، اپنے نبی کی زبان سے کہہ دو، آپ یہ کہیے میرے بھی ہدایت کا فیصلہ میرے رب کا ہے، اس نے مجھے صراط مستقیم پر کھڑا کیا، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ایک ایسا دین جو زبردست بندوبست والا ہے اور جو طریقہ ہے حضرت ابراہیم حنیف۔
ایک ساتھ دین کی کتنی تعریف کی کہ یہ دین جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھڑا کیا یہ وہی دین ہے جس کو دے کر حضرت ابراہیم کو اللہ نے زمین پہ مبعوث فرمایا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ انبیاء جو آتے ہیں، انبیاء ان کی بعثت کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو جاری کرنا ہوتا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ جاری ہوگا تبھی شرک ہٹے گا۔ تو سب سے بنیادی کام جو حضرات انبیاء کا ہوتا ہے وہ عقیدے کی درستگی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جہاں تک ہے، یہودی بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، اہل مکہ بھی ان کو اپنا مانتے تھے۔ کس اعتبار سے؟ کہ ہمارا خاندانی تعلق، ہمارے خاندانی بزرگ ہیں، اور بالکل صحیح بات ہے کہ اہل مکہ جو تھے نسلی اعتبار سے حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن رب نے فرمایا وما کان من المشرکین، جس ابراہیم سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہو اس کی تم کو اس صفت کا بھی لحاظ ہے، شرم ہے کیا کہ وہ سب سے پہلے شرک اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی چیز کو شریک قرار دیا جائے، اس سے سب سے زیادہ بیزار اگر کوئی تھے تو وہ حضرت ابراہیم تھے۔ جس ذات سے اپنا تعلق بتاتے ہو وہ تو شرک سے انتہائی بیزار تھے، اور تم اسی شرک کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہو، اس کے بعد بھی اپنا تعلق ابراہیم سے بتا رہے ہو۔ ذرا عقل کا استعمال کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز، دیکھو نسک جو ہے نا، نسک کا ایک ترجمہ عربی میں قربانی ہوتا ہے، اور دوسرا مناسک حج، یہ بھی کتابوں کا نام رہتا ہے مناسک حج، یعنی حج کے طریقہ۔ تو نسک کا ایک مطلب قربانی ہوتا ہے اور ایک مطلب عبادات ہوتا ہے، اس لیے اس کا زیادہ صحیح ترجمہ اگر کریں تو بے شک میری نماز اور میری ساری عبادات، یہ نماز جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے، اس کے علاوہ دوسری ساری عبادات، میرا ذکر، میری فکر، میری تلاوت، میرا جتنی عبادات ہیں، وہ محیایا و مماتی، آخری میں یہ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کو رب ہے۔ ایک مومن، جیسے بعض کتابیں ہوتی ہیں نا، تو کتاب کے اوپر سر ورق پہ لکھا ہوتا ہے اس کتاب کے طباعت کے حقوق فلاں کے نام محفوظ ہیں، یعنی یہ صاحب فلاں صاحب جو یہ اس کو پبلش کر سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں چھاپ سکتا۔ تو مومن کی زندگی، میری زندگی کی جو کتاب ہے، میری زندگی کی جو کتاب ہے، اس کے سر وقت پر یہ آیت ہوگی کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز اور میری ساری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب، اس لیے کہ لا شریک لا، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو میری عبادات میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اپنا سر جھکانے والوں میں سے۔ میرے بھائیوں خوب سمجھ لو کہ زندگی کے ایک ایک لمحوں کو جس نے اللہ کے لیے مخصوص کر دیا، جتنے لمحات تعلق باللہ، اللہ سے تعلق، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کا لحاظ کرتے گزرے، وہ سارے کے سارے لمحات جو ہے وہ سراپا عبادت ہے۔ لیکن ایک مومن کی زندگی میں کوئی نظر، کوئی نیاز، کوئی آس، کوئی امید اللہ کی غیر سے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ہوں اور میرا اللہ ہے، اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے کھوٹ توحید۔ اور اپنے نبی سے فرمایا یہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ جو میرے رب کا حکم ہے سب سے پہلے میں اس پر اپنا سر جھکانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد آگے کی آیت شریفہ میں فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، آپ پوچھئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لوں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر نفس کے اوپر وہ جو اس نے کمایا۔ دیکھو ہمارے یہاں بعض ایسے اعمال ہیں جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ ایسے اعمال کر کے
اپنے مرحومین کے لیے اگر ہم ایصال ثواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس میں تلاوت قرآن ہے، صدقہ ہے، نفل نمازیں ہیں، نفل روزہ ہے، نفل حج ہے، عمرہ ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے، لیکن ایصال عذاب اس کا کوئی پروویژن اسلام میں نہیں۔ ذرا ایک نیا نقطہ اس کو خیال رکھ، ایصال ثواب ہم کوئی بھلا نیک کام کر کے جو فرض نہ ہو، نفل ہو، ہم ایسے اس کا ایصال ثواب احادیث مبارکہ میں مضمون۔ اچھا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بعض بیچارے ان کے دماغ میں یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آ سکتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کسی کا گناہ دوسرے کے سر نہیں جا سکتا، یہ ہوتا ہے، لیکن نیکی کام آ سکتی ہے۔ کیسے؟ یہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام جن کے دین پر اللہ نے اپنے نبی کو کھڑا کیا اور اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ان کی امت میں پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، ولوالدی، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعا کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے۔ اس دعا پہ کیا جواب آنا تھا؟ ابراہیم اپنے لیے دعا کرو، اپنے اماں ابا کے لیے، پورے مومنین کے لیے کیوں کر رہے ہو؟ ایسا ہونا تھا نا؟ نہیں، یہ تو حضرت ابراہیم کی دعا سورہ ابراہیم میں اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کی دعا سارے ایمان والوں کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی اور کارآمد نہیں ہو سکتی تو پھر اس دعا کرنے کا فائدہ کیا؟ اس کا معنی یہ ہے، اگر ہم دعائے مغفرت پیغمبر کر سکتا ہے تو ہم بھی اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ مگر خاص بات یہاں پر جو ہے، جو فائدے کی امت کے لیے بہت ہی عجیب نقطہ ہے، جس میں رب نے فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر نفس کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا ہے۔ اس سے مراد جو ہے اس کی برائیاں ہیں۔ جس نے جو گناہ کیا اس گناہ کا اسی کو سزا بھگتنا پڑے گا۔ ہم کوئی اللہ معاف فرمائے کہ ہم کو ایسا خیال آ جائے ایصال ثواب یہ تو ہوتا ہے، ایسی ایصال عذاب بھی ہوتا ہوگا، اور وہ جو اپنا مر گیا نا، بڑی اس سے دشمنی تھی، ایسا کرو ایک پکچر دیکھ لو اور اس کا ایصال عذاب کر دو۔ کیا کر لو؟ ایک پکچر دیکھ لو اور اس کا ایصال عذاب کر دو۔ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ایصال ثواب ممکن ہے، ایصال عذاب کی گنجائش نہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ کل نفس الا علیہا، ہر نفس کے لیے وہی جو اس نے کمایا، اس کو ہی اس کو بوجھنا پڑے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی دوسرا کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں لوٹنا ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور جن معاملات میں تمہیں اختلاف کرتے تھے اللہ وہ سب کا سب تم کو بتا دے گا۔ بس وقت درس کا پورا ہوا۔ ہمارے ساتھی نے ابھی مجھ سے فرمایا کہ اگلا درس جو ہونا چاہیے وہ معراج النبی پر ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے، ان کا حکم ہے، تو انشاءاللہ اگلا درس ہم معراج النبی پہ کر دیں گے۔ اس لیے یہ ماہ مکرم جو ہے رجب کا، جو حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے، اور واقعہ معراج کا تعلق بھی بہرحال اسی مہینے سے ہے اکثر روایات کی بنیاد پر، اس لیے ان کا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا درس جو ہوگا ہمارا، یہ ویسے سلسلہ وار ہوتا تو سورۃ الاعراف شروع ہونی چاہیے تھی، لیکن سورۃ الاعراف اب ایک ہفتہ بعد شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے اللہ نے اگر زندہ رکھا تو انشاءاللہ جو درس ہوگا وہ معراج پہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین اپنے فضل اپنے کرم سے نواز دے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کبائر اور صغائر کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں اور ہمارے مرحومین کے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین سب سے راضی ہو جا اللہ سب سے راضی ہو جا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، وصلی اللہ علی النبی برحمتک یا رحمت۔